السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آج جس طرح آپ نے منکرین سنہ کے مختلف شبہات کا ازالہ کیا، چاہے وہ ان کا جو شبہ تھا صحیح احادیث کے مجموعے کے حوالے سے ہو یا امام بخاری رحمہ اللہ کے احادیث کی تعداد کے حوالے سے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک اہم شبہ جو کافی زمانے سے چل رہا تھا، جس پر آپ نے بہترین کام بھی کیا ہے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی کیا صحیح تعداد تھی۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے آج سے 40 سال قبل ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ دراسہ مقارنہ جو آپ نے کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ کتاب ابھی منظر عام پر آئی ہے۔ سوال یہ ہے شیخ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے وہ 7ویں ہجری میں ہے، خیبر کے بعد ہے، اور ان کی آمد کے بعد اور وفات کے درمیان صرف 3 سالہ مختصر مدت تھی، لیکن ان کی طرف جو احادیث کی نسبت کی جاتی ہے 5374 تقریباً بتائی جاتی ہے، جو باقاعدہ مصطلح الحدیث کی کتابوں میں ہم نے اساتذہ کی زبانی بھی سنا ہے، اور یہ عام چیز ہے، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اہل علم کے درمیان بھی یہی تعداد معروف ہے۔ تو اب سوال یہ ہے شیخ کہ حقیقی تعداد کیا تھی، اور آپ نے جو یہ مسلسل اس موضوع پر جو دراسہ کیا ہے، آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں شیخ، احسن اللہ علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں، یہ سوال بہت مہم ہے، کیونکہ ہماری مصطلح کی کتابوں میں یہی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5375 حدیثیں بیان کی ہیں، اور منکر سنہ کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت کم وقت گزارا، حضرت بکر مقابلے میں، عمر کے مقابلے میں، علی کے مقابلے میں، عثمان کے مقابلے میں، لیکن اتنی زیادہ حدیثیں کیسے انہوں نے بیان کر دیں؟ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کر دیں، جبکہ دوسرے صحابہ ان سے اسلام قبول کرنے میں ان سے پہلے تھے، اور ابو ہریرہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ خیبر میں مسلمان ہوئے، یعنی خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلمان تو خیر وہ یمن میں ہو چکے تھے پہلے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جنگ خیبر میں آئے۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی، اور کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین میں بھیجا، کچھ مہینے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ 1000 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، لیکن حدیثیں اتنی زیادہ بیان کر دیں، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ اسانید اور طرق کی وجہ سے یہ تعداد بنی ہے، جبکہ حقیقتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ جیسا کہ 40 سال سے میں اس پر کام کرتا چلا رہا ہوں، تو میں نے جو معتبر جتنی کتابیں ہیں، کتب ستہ اور مسند احمد، ان کو جب میں نے ان کتابوں سے جب حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں میں تلاش کی، میں نے متن کے اعتبار سے، تو مجھے 1500 زیادہ نہیں ملی، جبکہ سند کے اعتبار سے خود یہی حدیثیں صرف مسند احمد میں 3000 سے بھی زیادہ ہیں، صرف مسند احمد میں، باقی کتب کے علاوہ 3000 سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جب میں نے ان 7 کتابوں سے ابو ہریرہ کو جرد کیا صرف متن کے اعتبار سے، تو 1500 سے زیادہ نہیں نکلی۔ اور اب تو ایک نئی کتاب چھپ گئی ہے جس کا نام ہے المسند الجامع، کیا نام؟ المسند نہیں بشار آباد کی جو ہے
المسند الجامع، جی یہ ابن بشار کی حدیث ہے، بشار عواد کی کتاب ہے، کیا نام رکھا اس نے؟ المسند الجامع۔ المسند الجامع میں تقریباً 21 کتابیں داخل ہیں، جی کتب ستہ کے علاوہ مزید جو کتابیں ہیں، موطا ہے، دارمی ہے، ابن خزیمہ ہے، جی امام بخاری کی دوسری کتاب افعال عباد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان 21 کتابوں کے مجموعے میں بھی جب میں نے جمع کیا ابو ہریرہ کی حدیثوں کو، تو مجھے اس میں بھی 1540 یا 1500 سے کچھ زیادہ نہیں ملی۔ جی تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ عدد جو مصطلح کتابوں میں آئی ہوئی ہے، یہ تکرار اسانید ہیں، متن حدیث نہیں ہے۔ اب جب تکرار حدیث ہیں تو ابو ہریرہ اس کی ذمہ دار تو نہیں ہوئے، ابو ہریرہ تو انہی حدیثوں کے ذمہ دار ہوئے جو انہوں نے روایت کے متن کے اعتبار سے، تو متن کے اعتبار سے 1500 زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ اور بھی بہت کتابیں حدیثوں کی ہیں تو ان کو بھی اگر جمع کر لیں آپ تو زیادہ سے زیادہ 2000 بنے گی، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابو ہریرہ حدیث بن سکیں۔ اور اس 2000 میں بھی بہت ساری ضعیف بھی ہو سکتی ہیں، یعنی صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، سب شامل ہیں اس میں۔ بہرحال تو اگر آپ 2000 بھی مان لیں اور حضرت ابو ہریرہ کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 دن مان لیں تو گویا یومیہ ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے وہ 2 بنتی ہے یومیہ۔ اب بتائیں ایسا صحابی جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے لگا رہے، آپ کے دروازے پر بیٹھا رہے، جب آپ باہر جائیں تو آپ کے ساتھ باہر جائے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے 24 گھنٹہ جو موجود رہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیث نہیں بیان کر سکتے ہو، 2 حدیث نہیں یاد کر سکتے ہو؟ تو میرا یہی سوال ہے کہ جو لوگ حضرت ابو ہریرہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ تعداد جو بتائی جاتی ہیں کتابوں میں یہ اسانید کے اعتبار سے ہیں، تکرار اسانید کے اعتبار سے ہیں، یہ متن کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں مدارس کے اساتذہ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ اعدادات بتاتے ہوئے طلباء کے ذہن میں ضرور یہ بات واضح کرنے ڈالیں کہ یہ تعداد جو ہے یہ تکرار اسانید سے ہیں، متن حدیث نہیں ہے، متن حدیث نہیں ہے، تاکہ طلباء بھی اگر کوئی ان سے یا ابو ہریرہ پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دے سکیں۔ یہ ایک طرح سے میں مدارس کے اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ جب مصطلح کتاب پڑھائیں تو اس بات کو ضرور واضح کر دیں کہ یہ متن حدیث نہیں ہے، یہ تکراری اسناد ہے۔ ماشاء اللہ شافی اور کافی جواب۔ وباللہ توفیق۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، شکرا لکم شیخنا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔